السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے ناظرین کو بتائیں گے امریکی افواج نے ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں میں آنے جانے والی تمام بحری ٹریفک پر عائد پابندیاں ختم کر دی۔ بحری ناکہ بندی سے متعلق تمام کارروائیاں بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ امریکی سینٹ کام کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ ایکس پر بیان میں کہا کہ پابندیاں صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ختم کی گئیں۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ امریکی بحری جہاز خطے میں موجود رہیں گے تاکہ کسی بھی ممکنہ معاہدے کی پاسداری کو یقینی بنایا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بطور ثالث معاہدے پر دستخط کیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران اچھا برتاؤ کرے گا تو $300 ارب کے فنڈز تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی معاہدے کی توثیق کرتے ہوئے کہا معاہدہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا، ایران آبنہ ہرمز دوبارہ کھولے گا اور امریکہ بحری ناکہ بندی ختم کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے معاہدے کی تاریخی دستاویز کا عکس سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ پاکستان بطور ثالث کامیاب ہو گیا، خطے میں پھیلی آگ بجھ گئی، ایران امریکہ امن معاہدہ ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بطور ثالث معاہدوں پر دستخط کیے۔ ٹرمپ نے فرانس میں میکرون کے ہمراہ MOU پر سائن کیے۔ شرکاء سے بولے یہ کام بہت مشکل تھا۔ پاکستان اور قطر نے مذاکرات کے لیے بہت کام کیا۔ امریکی فوج کچھ عرصے تک خلیج میں موجود رہے گی۔ ایران کے ساتھ حتمی معاہدے کے لیے 60 روز کی مدت کوئی مشکل ڈیڈ لائن نہیں ہے۔ ایران اچھا برتاؤ کرے گا تو $300 ارب کے فنڈ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ایران کا منجمد پیسہ وقت آنے پر واپس کریں گے۔ پابندیوں کے حوالے سے پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ایران راضی ہے کہ نہ وہ ایٹم بم بنائے گا نہ حاصل کرے گا۔ جوہری ذخائر سے متعلق تکنیکی بات چیت بھی جلد شروع ہو جائے گی۔ ادھر شہباز شریف نے معاہدے کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ معاہدہ فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا، ایران اپنا ہرمز دوبارہ کھولے گا، امریکہ بحری ناکہ بندی ختم کرے گا، معاہدہ خطے میں امن و استحکام کی بنیاد ثابت ہوگا۔ مذاکراتی ٹیموں کی کوششوں کی بھی تعریف کی گئی، کہا کہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی انتھک محنت اس پیش رفت کو ممکن بنانے اور امن علاقائی استحکام کو بڑھانے میں نہایت اہم رہی۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے معاہدے کی تاریخی دستاویز کا عکس سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا، جس پر صدر ٹرمپ، صدر پزشکیان اور ثالث کے طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کے سائن موجود تھے۔ ایران امریکہ کے زیادہ مطالبات قبول نہیں کرے گا۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ ایکس پر پیغام میں کہا کہ اگر امریکہ کی جانب سے غیر معمولی یا اضافی مطالبات کیے گئے تو ایران ان کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ایرانی قوم اور قیادت طے شدہ شرائط کی تکمیل کی منتظر ہے اور امید ہے کہ قومی اتحاد اور دعاؤں کے ذریعے ملک کو کامیابی حاصل ہوگی۔ براہ راست مذاکرات کا مطلب مخالف فریق کے موقف کو تسلیم کرنا نہیں ہے۔ امریکی وزیر جنگ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ ایران کو مجبور کر کے مذاکرات کی میز پر لایا ہے۔ اب ایران نہ ایٹمی ہتھیار بنائے گا نہ خریدے گا۔ پیٹ ہیگزت نے کہا کہ ایران اس موقع کا فائدہ اٹھائے تو بہت سے معاشی فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ہمیشہ سفارت کاری اور بات چیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ معاہدے کے باوجود امریکہ اور ایران میں عدم اعتماد کی فضا برقرار ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ بولے امریکہ پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا، ہماری انگلی ابھی بھی ٹریگر پر ہے۔ کہا کہ سفارتی محاذ اور عسکری محاذ کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ نہ جوہری مواد ملک سے باہر جائے گا نہ میزائل پروگرام پر مذاکرات ہوں گے۔ آبنہ ہرمز میں خدمات کے بدلے فیس وصول کریں گے، تاہم افزودہ یورینیم میں کمی لا سکتے ہیں۔ امریکہ ایران امن معاہدے پر اسرائیلی وزراء کی تنقید۔ JD وینس اسرائیلی حکام پر برس پڑے، بولے کہ تمہاری حفاظت امریکی عوام کے پیسوں سے ہوتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے کابینہ کے کچھ لوگ معاہدے اور کچھ لوگ صدر ٹرمپ پر تنقید کر رہے ہیں۔ ان کو تنقید سے پہلے حقائق دیکھنے چاہیے۔ اسرائیل جن ہتھیاروں سے حفاظت کرتا ہے وہ امریکہ کے بنے ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ اس وقت دنیا میں اسرائیل کے سب سے زیادہ ہمدرد رہنما ہیں۔ امریکہ اسرائیل تعلقات کو نقصان پہنچانے کے بجائے انہیں زمینی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ Now, I saw the Axios report, that Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump,
is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. اسرائیل باز نہ آیا لبنان کے ساتھ ساتھ غزہ پر بھی جارحیت کا سلسلہ جاری. غزہ سٹی کے علاقے رمال میں امریکی ڈرون حملے میں 3 افراد شہید ہوئے. فلسطینی خبررساں ادارے وفا کے مطابق حملوں میں ایک ماہی گیر اور جنوبی خان یونس کے قریب ایک خاتون بھی شدید زخمی ہوئیں. اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر سے جاری فائر بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 1000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ بڑی تعداد بے گھر ہو کر شدید انسانی بحران کا شکار ہے. پاکستان سمیت 8 عرب اور اسلامی ممالک نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطین کے خلاف اسرائیلی آبادکاروں کے جاری اور بڑھتے ہوئے تشدد کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ یہ حملے عبادت گاہوں اور مذہبی مقامات کے تقدس، انسانی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں. پاکستان سمیت 8 عرب اور اسلامی ممالک کی مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی آبادکاروں کے تشدد کی شدید مذمت. دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ یہ حملے عبادت گاہوں، مذہبی مقامات کے تقدس، بین الاقوامی انسانی قانون اور اقوام متحدہ کے متعلق قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. مشترکہ بیان میں پاکستان میں سے ترکی، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ نے رام اللہ کے شمال میں واقع دیہات کی جامع مسجد اور مزار النوبانی کے الفاروق مسجد پر حالیہ حملوں کی مذمت کی. وزراء خارجہ نے اسرائیلی آبادکاروں کے ان افسوسناک حملوں کے ساتھ ساتھ مقبوضہ فلسطینی علاقے میں اسرائیل کے مسلسل غیر قانونی اقدامات کو یکسر مسترد کر دیا، جو خطے میں عدم استحکام، تشدد اور انتہا پسندی کو ہوا دے رہے ہیں. انہوں نے عالمی برادری پر ایک بار پھر زور دیا کہ وہ اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے اور اسرائیل کو مغربی کنارے میں اس خطرناک کشیدگی کو روکنے پر غیر قانونی ہتھ کنڈوں کو بند کرنے، آبادکاروں کو تشدد ختم کرنے اور ان جرائم کے مرتکب افراد کا احتساب یقینی بنانے پر مجبور کرے تاکہ وہ سزا سے نہ بچ سکے. امریکہ سے ایران کا امن معاہدہ. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو مبارکباد. ٹیلیفونک گفتگو میں کہا کہ تاریخی معاہدہ قیام امن میں مددگار ثابت ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے سپریم لیڈر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. ایرانی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خصوصی شکریہ ادا کیا. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط. خطے میں امن کی راہ ہموار. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو مبارکباد. دونوں رہنماؤں کے درمیان 30 منٹ تک ٹیلی فونک گفتگو ہوئی. وزیر اعظم نے صدر پزشکیان، ایرانی قیادت اور عوام کو تاریخی امن معاہدے پر دستخط کی مبارکباد پیش کی. وزیر اعظم نے مذاکرات کے اگلے مرحلے کے لیے ایرانی قیادت کی کامیابی کی دعا بھی کی. کہا کہ معاہدہ تمام شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا باعث بھی بنے گا. پاکستان ہر شعبے میں ایران کی مکمل حمایت جاری رکھے گا. ایرانی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خصوصی شکریہ ادا کیا. بولے دونوں شخصیات نے ثالثی کے عمل کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں اہم کردار ادا کیا. مشکل وقت میں پاکستان کی مثبت تعمیری اور مخلصانہ حمایت کو ایران ہمیشہ یاد رکھے گا. ایران پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے. دونوں رہنماؤں نے جلد از جلد ایک دوسرے کے دارالحکومتوں کے دورے کرنے پر اتفاق بھی کر لیا. پاکستانی شہریوں نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے امریکہ ایران جنگ بندی میں اہم کردار کو سراہا. پاکستان کے تاریخی کردار کے باعث دنیا میں بڑی جنگ چھڑنے سے بچ گئی. جہاں تک جنگ رکوانے کا تعلق ہے تو میرے خیال میں فیلڈ مارشل کا اور شہباز شریف کا کردار اس میں بہت ہی اعلیٰ رہا ہے. پوری دنیا کو ایک پیغام ملا کہ امن کا پیغام ہے اور یہ امن کے لیے سب کو متحد ہو کر اس پہ کام کرنا چاہیے. دنیا میں امن کے لیے جو پاکستان نے کوشش کی اور جس طریقے سے اسٹریٹجیکلی پاکستان نے اس معاملے کو سلجھایا ہے، یہ پاکستان کے لیے اٹ سیلف ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تیسری جنگ ہونے سے بچا لی ہے.
ہماری جو لیڈرشپ ہے جس میں اسپیشلی ہمارے پریمیئر شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، انہوں نے دنیا کو ایک طرح سے تیسری عالمی جنگ ہونے سے بچا لیا ہے. کریڈٹ جو ہے پاکستان کو جاتا ہے، ہمارے وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف اور جو ہے ہمارے جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے. ایران کا یہ جو معاملات حل کرائے گئے ہیں، پاکستان نے جو اقدام کیا ہے یہ خوش آئین ہے. پاکستان کا بہت بڑا اہم کردار رہا ہے اس سارے مسئلے کے اندر. ایران امریکہ معاہدے کے لیے پاکستان کی تاریخی خدمات پر بچے بھی ملکی قیادت کے معترف ہیں. عسکری اور سیاسی قیادت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. بچوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگا دیے. پرائم منسٹر آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، ہم امن کے لیے کام کرتے ہیں. آئی لو پاکستان، پاکستان زندہ باد. ہم پاکستان کی آرمی کے ساتھ ہیں، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد. پاکستان نے جنگ مکا دیا، پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی اینڈ پرائم منسٹر زندہ باد. پاکستان آرمی اینڈ پرائم منسٹر زندہ باد. پاکستان آرمی اینڈ پرائم منسٹر پاکستان زندہ باد. اسلام آباد ایکارڈ پر ایران امریکہ ڈیجیٹل دستخط. دفاعی تجزیہ کاروں اور شوبز شخصیات نے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز، بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین اور گلوکار ارشد محمود نے کہا کہ یہ معاہدہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے. پوری قوم وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شکر گزار ہے. میں بہت شکر گزار ہوں. میں وہ تعریف کر رہے تھے پرائم منسٹر پاکستان کی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی. آئی تھنک اس کے موقع پہ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کو یہ ایک بہت بڑا ہمارا نام دنیا میں روشن ہوا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. اس یادداشت کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کے ایک چیف میڈیٹر کے طور پر سگنیچرز تاریخ کا حصہ ہے اور تاریخ کے دستاویز میں ہمیشہ کے محفوظ ہو گئے ہیں. اور دنیا جب تک دنیا قائم ہے لوگ اس کو دیکھیں گے اور ہمیشہ پاکستان کا نام اونچا ہوگا. پاکستان ہمیشہ پائندہ باد. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کا اور فیلڈ مارشل محترم جناب سید عاصم منیر صاحب کا. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد. چین اور روس نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم کیا ہے. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ امید ہے فریقین وعدوں کی مکمل پاسداری کریں گے. معاہدہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مثبت اثرات کا حامل ہے. روسی وزارت خارجہ نے بھی مفاہمتی یادداشت کو خوشائند قرار دے دیا. امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں میں نمایاں کمی آ گئی ہے. برنٹ خام تیل $78 فی بیرل پر آ گیا. WTI $75 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے. یوکرین کا روسی دارالحکومت ماسکو پر سب سے بڑا حملہ. یوکرینی ڈرونز ماسکو کی فضاؤں میں گھومتے رہے. تقریباً 200 ڈرونز نے ماسکو میں مختلف اہداف کو نشانہ بنایا. حملے میں ماسکو ریجن میں 17 افراد زخمی ہوئے. کئی مقامات پر دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے. شہری علاقوں میں خوف و ہراس کی صورتحال پیدا ہو گئی. روسی وزارت دفاع کے مطابق ملک بھر میں تقریباً 24 گھنٹوں کے دوران 1000 کے قریب ڈرونز اور 4 کروز میزائلوں کو تباہ کیا گیا. جنوبی علاقے روسٹوف میں ایک آئل ڈپو کو نشانہ بنایا گیا جہاں ایک شخص کی ہلاکت بھی رپورٹ ہوئی. یوکرین کے صدر نے کہا کہ کیف کی جانب سے ماسکو ریجن پر یہ حملے لانگ رینج سینٹرز یا طویل فاصلے کی کارروائیوں کا تسلسل ہیں. امریکہ اور ایران میں امن معاہدہ ہونے کے بعد اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونی چاہیے. پیٹرول کی قیمت 225 روپے فی لیٹر کی جائے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں پریس کانفرنس. مزید کہا پارلیمنٹ نے اپنی تنخواہوں میں 400% اضافہ کیا. 2.5 کروڑ بائکرز روزانہ لیوی پر 1 ارب 16 کروڑ روپے حکومت کو دیتے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنی IPPs کو ختم کرے. جنگ کے حالات میں بھی لوگوں کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے. ایک طرف عالمی مارکیٹ میں پرائسز کا اثر اور دوسری طرف ٹیکسوں کا نفاذ، لیوی اور ٹیکس کے نفاذ سے ان حالات میں بھی لوگوں کا خون نچوڑا ہے. اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 225 روپے فوری طور پر یہ پرائس ہونی چاہیے. تو بجائے اس کے کہ لیوی کو مسلط کیا جائے، IPPs مافیا کو جو ہے وہ اس سے نجات حاصل کی جائے. 2.5 کروڑ بائک سے پاکستان میں اگر 1 کروڑ بائکس بھی روز سڑکوں پر ہوتی ہوں، میں کتنی محتاط بات کر رہا ہوں، تو روزانہ کی بنیاد پر
لیوی کی مد میں فی لیٹر اگر 116 روپے ہیں تو 1 ارب 16 کروڑ تو پاکستان کے غریب طالب علم مزدور کسان یہ لوگ دے رہے ہیں گورنمنٹ کو, اور یہ سب ملا کر کتنے ہو گئے؟ یہ 365 دن کے 400 ارب روپے تو سیدھا بائک چلانے والے دے رہے ہیں. NFC ایوارڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. صوبے آئندہ 2 سے 3 سال کے لیے قومی دفاع میں وفاق کی مدد کریں گے. بلاول بھٹو کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے متعلق غیر ضروری افواہیں پھیلائی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کو خطے کے لیے تاریخی پیش رفت قرار دے دیا. مزید کہا بھارت آپریشن سندور 2 کی دھمکیاں دے رہا ہے. افغانستان سے بھی سازشیں کی جا رہی ہیں. پاکستان کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ دفاع اور قومی سلامتی کے متعلق غیر معمولی ضروریات کا بوجھ مشترکہ طور پر اٹھایا جائے گا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کسی ان کانسٹیٹیوشنل طریقہ سے نہیں بلکہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کیے گئے ہیں. میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور پاکستان کی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کی قیادت، ان کی پیشورانہ صلاحیت اور وطن کی دفاع کے لیے ان کی خدمت نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے. نیتنیاہو کا مہمان کون تھا؟ وہی مودی تھا جو آپریشن سندور 2 کا رٹ لگایا ہوا بیٹھا ہے. آپ اس طریقے سے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی ہم کو نقصان پہنچانے دیں گے. ای چالان کا عذاب. کراچی میں ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال. شہری سڑکوں پر بسوں کے انتظار میں رل گئے. آج بھی ہڑتال رہے گی. صدر کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کا کہنا ہے کہ جرمانوں میں کمی نہ کی گئی تو غیر معینہ مدت تک پہیہ جام ہڑتال کی جائے گی. ہماری ہڑتال اسی طرح سے برقرار رہے گی کہ جیسے آج تھی. ہمارے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، کوئی وہ نہیں ہوئی ہے. DIG صاحب نے بلوایا تھا، ہمارے کچھ بندے گئے تو انہوں نے مطالبات لیے لیکن واپس کوئی جواب نہیں ملا جی. تو ہماری ہڑتال اسی طرح سے برقرار رہے گی کل جیسے آج تھی. تمام ٹرانسپورٹروں کی اپیل ہے کہ بھائی اپنے حقوق کے حصول تک مہربانی کریں، گاڑیاں کھڑی رکھیں جب تک چالان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ چالان بہت زیادہ چالان بڑھتے ہوئے چالان جو ہے اس کے جب تک فیصلہ نہیں ہوا یا کچھ وہ واپس نہیں دیا جب تک ہڑتال برقرار رہی. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں سانحہ 9 مئی مغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے کی سماعت ہوئی. عدالت نے وکلاء کے حتمی دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا. 20 جون کو فیصلہ سنایا جائے گا. زیر حراست ملزمان ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید سمیت دیگر شامل ہیں. PTI رہنماؤں پر کارکنان کو 9 مئی بغاوت اور فسادات پر اکسانے کا الزام ہے. چکوال میں CCD کے ہاتھوں 9 سالہ ہانیہ احمد کے قتل کا معاملہ. واقعے کی عدالتی انکوائری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھ دیا گیا. تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل ٹریبونل قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا. معصوم ہانیہ کے اہل خانہ کو انصاف دیا جائے. نہتے بے قصور افراد پر اندھا دھند گولیاں کیوں چلائی گئیں؟ سانحہ چکوال کی شفاف تحقیقات کی جائیں. واقعے کی عدالتی انکوائری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھ دیا گیا. اعلیٰ حکام سے عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ. خط کی کاپی صدر، وزیر اعظم اور متعلقہ سیکریٹریز کو بھی ارسال کر دی گئی. خط میں لکھا گیا ہے کہ CCD پنجاب کے مبینہ مقابلوں میں 924 سے زائد ہلاکتیں رپورٹ ہو چکی. CCD اہلکاروں کی فائرنگ سے کمسن ہانیہ احمد جان کی بازی ہار گئی. بچی کے والد اور بھائی شدید زخمی ہوئے. مطالبہ کیا کہ چکوال واقعے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل ٹریبیونل قائم کیا جائے. سپریم کورٹ نے خلا کے بعد سابقہ اہلیہ کو مقدمہ بازی میں پھنسانے والے سابق شوہر کی اپیل خارج کر دی. شوہر پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا. عدالت نے فیصلے میں کہا کہ خلا کے بعد خاتون کو مقدمہ بازی میں پھنسانا اس کی عزت نفس اور خود مختاری پر شدید حملہ ہے. سابق شوہر 30 دن کے اندر جرمانے کی رقم اپنی سابقہ اہلیہ کو ادا کرنے کا پابند ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.